روزے کی برکت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ انسان کو اس مقام پر فائز کر دیتا ہے جو مقام احسان ہے۔ اب مقام احسان کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا اور وہ سرخ روح ہوئے، ساتوں دروازے بند کر کے زلیخا نے کہا کہ میری جانب آئیں، اور اس کا جو اپنا پتھر کا خدا تھا اس پر پردہ ڈال دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ان 7 بند دروازوں میں اور اس پوشیدہ کمرے میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو روزہ دار کو حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، وہ تمام اشیاء خورد و نوش آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں جو آپ نے افطاری کے وقت کھانی ہوتی ہیں، وہ دوپہر کے وقت آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن انسان کیا کہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نہانے کے لیے ٹیوب ویل پہ جاتے ہیں، جب پانی کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فکر اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی ایک گھونٹ پانی کا حلق سے نیچے اتر نہ جائے، کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ غیروں مہینوں میں بھی ہم وہی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن روزہ اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو آپ کو ڈائریکٹ اس مقام پر فائز کر دیتا ہے جو ایک مقام ولایت ہے۔ وہ انسان کی زندگی میں جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہر بات، ہر کام کرنے سے پہلے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، وہ جس بات کا اقرار کرنا چاہیے تھا جو کہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے نظر آتے۔ زبان سے ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، تسبیح میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، لیکن کیا ہمیں گناہ کرتے وقت یا جھوٹ بولتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے؟ وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ لیکن رمضان کی یہ برکت ہے کہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے کہ پورے سال کی جس بات سے جس وقت روکے اس وقت رکنا چاہیے، اور جب کھانے کا حکم دے تب کھانا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور دیکھیں ہم کتنی آسانی سے خود کو روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجال ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا افطاری سے پہلے حلق سے نیچے اتر جائے، یہ روزے کی برکات ہیں، اور یہی ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ باقی عملی زندگی میں بھی ہم اسی طرح رہیں جسے رمضان میں ہوتے ہیں، اور رمضان میں اللہ پریکٹس کرواتا ہے کہ باقی زندگی بھی رشوت لیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بند دروازوں میں بھی دیکھ رہا ہے، وہی ذات ہے جو سمیع و بصیر ہے۔ اللہ اسی ایمان پر ہمیں عملی زندگی بھی باقی مہینوں میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔